سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ شادی کافی چیزیں ہوئی ہیں، ایک دھند والی کیفیت ہے۔ اگر لوگوں سے یہ کہیں کہ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی سول نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی انقلاب آ رہا ہے، کوئی ملک کے اندر مسائل جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو ہم کیا بتائیں۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا خان صاحب کی ٹویٹ، اس میں ایک بار پھر انہوں نے بہت ہی سخت زبان استعمال کی ہے، جنرل ڈائر تو فلاں تو فلاں، اور یہ کہ جی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان جلد کریں گے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان انہوں نے پہلے کر دیا تھا کہ یوم شہداء کے بعد اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو ہم سول نافرمانی شروع کریں گے۔ لیکن آج جو پی ٹی آئی کے لیڈرز بشمول خان صاحب کے، اس میں بہت کچھ سنائی دے رہا ہے، سول نافرمانی سنائی نہیں دے رہی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ میرا کوئی بھی لائحہ عمل، ابھی انہوں نے یہی کہا نا کہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان جلد کروں گا، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کوئی لائحہ عمل شاید جلدی کارگر ثابت نہیں ہوگا، اور اس کے بڑے واضح انڈیکیٹرز موجود ہیں۔ لیکن اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو ان کے ساتھ ہوا جا رہا ہے وہ خاموشی سے سہتے رہیں، اور وہ کہیں کہ ہاں بھائی اب کے مار، وہ یہ بھی نہیں کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ لہو گرم رکھتے ہیں اپنا بھی اور اپنی پارٹی کا بھی، اس کے علاوہ ان کے پاس سر دست کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کیسز اگرچہ ان کیسز میں ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ میں وہ بری ہو چکے ہیں، جیسے عدت ہے، سائفر وغیرہ ہے، کچھ میں بری ہو گئے۔ اتنے کیسز ہیں کہ وہ اگر ان سب میں بھی بری ہوں تو شاید ان کو میرا خیال ہے کم از کم 10-12 سال لگ جائیں گے، اتنے کیسز ہیں۔ تو اس وقت تک ہم اور بنا لیں گے کیسز ان کے خلاف، اگر مقصد یہ ہوا کہ اندر ہی رکھنا ہے۔ عدلیہ بے بس ہے سب کچھ جانتے ہوئے، جیسے ہی ابھی 2 دن پہلے 81 لوگوں کو اسلام آباد کے سیشن جج نے ڈسچارج کیا، اور ذات عدالت نے حکم دیا کہ خبردار اگر ان کو ہاتھ لگایا، اگر تم ان کو ہاتھ لگاؤ گے دوبارہ پکڑو گے، اگر کسی اور کیس میں نہیں ہے تو اس صورت میں تو پھر تمہیں ہتھ کڑی لگوا دوں گا۔ آج تیسرا دن ہے، جج کی جرت نہیں ہے وہ اس ایس ایچ او کو دیکھ کے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ سکے۔ آج پھر کوئی 57 لوگوں کو رہا کیا ہے جج نے، اور وہ جج خود باہر آیا ہے، اس دفعہ باہر آ کے پولیس والوں کو شاید اندر لے کر آیا ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا مذاق ہے نا، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ پتہ ہے عمران خان کو کہ اس وقت وہ مکمل طور پہ اس وقت نرغۂ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں، اور ان کے جو دوست اگر کوئی ہیں تو وہ بھی بیچارے بے بس ہیں، کیونکہ سسٹم ایسا بن چکا ہوا ہے نا۔ ابھی ساؤتھ کوریا تو ہے نہیں، بنگلہ دیش کی مثال پہلے دیتے تھے، اب ساؤتھ کوریا بیچ میں آ گیا ہے۔ یا تو اتنا جاندار طاقتور سسٹم ہوتا کہ صدر مارشل لاء لگاتا ہے، جنوبی کوریا کی اپنی پولیس اپنے صدر کے دفتر پر 2 دفعہ ریڈ کرتی ہے۔ یا تو ادارے اتنے آزاد ہونا، جو ان کا نیب ہے وہ اپنے صدر کے اوپر انٹرنیشنل ٹریولنگ بین کر دیتا ہے، خبردار ملک کی سرحدوں سے باہر گیا تو ابھی زیر تفتیش ہو۔ وزیر دفاع گرفتار ہو جاتا ہے، اس میں اتنی غیرت ہے وزیر دفاع میں، وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ندامت ہوئی کہ ہم نے مارشل لاء لگا کے کیا کالک ملی۔ یا تو سسٹم ایسا ادارے اس ملک میں ہوں کہ کوئی غلط کر رہا ہو تو دوسرا ادارہ کھڑا ہو جائے گا، بھائی سٹاپ دیر اینڈ دین۔ تو اسٹیٹ نے ہر ادارے کو اسٹیٹ نے مکمل طور پہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہوا ہے۔ وہ میری مٹھی میں کیا، وہ جو
کوئی پان مسالے والا کوئی ایک اشتہار ہوتا تھا نا. تو اسٹیٹ کی مٹھی میں پورا نظام ہے. اب عمران خان یا تو کوئی بدماش بن جائے یا تو وہ کوئی بہت بڑا کوئی جنگجو بن جائے اور وہ اوپر سے کوئی غیبی مدد اترے اور اس کے ادھر بھی تلوار اور ادھر بھی تلوار اور نیزہ ذرا بختر پہن کے اور وہ کوئی غیر مری قوت بن کے سب کو اڑا دے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک انسان ریاست سب ایک طرف اور وہ ایک طرف, ون اگینسٹ آل, وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ وہ اگلا لائے عمل, اگلا لائے عمل, اگلا لائے عمل, ٹائم ہی گزارنا ہے. اب کیا کرے گا بیچارے. لیکن یہ جو سخت سے سخت ہوتی ہوئی زبان, لب و لہجہ, ادھر وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جنہوں نے کہا کہ بہت سخت بولے اس بار جو ہے وہ ہم مسلح ہو کے جائیں گے اور جو گولی چلاتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ جی گولی کیسے چلاتے ہیں. ادھر شاندانہ گلزار صاحبہ انہوں نے براہ راست کہا کہ جی یہ جو گولی چلی ہے یہ فوج نے چلائی ہے. اچھا. تو اس سارے سخت موقف کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کال دیتے ہیں اس میں اگر آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو اس سے خود آپ کی صفوں کے اندر بدلی پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں. آپ کی ایک جماعت کے ایک لیڈر کہتے ہیں کہ ہم غیر مشروط مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں, چیئرمین پارٹی کا, جن کو لگایا خود خان صاحب نے کہ مذاکرات کوئی مشروط ہو نہیں سکتے, غیر مشروط مذاکرات کریں گے اس میں کوئی راستہ نکلے گا. جبکہ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ جو حامد رضا صاحبزادہ حامد وہ کہتے ہیں نہیں, خان صاحب نے ہمیں یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلی جو 2 شرائط ہیں وہ پوری ہوں, اس کے بعد ہی ہم مذاکرات کریں گے. دوسری طرف خود پی ٹی آئی کے جو مختلف سطح کی جو قیادت ہے ان کے درمیان اختلافات. فواد چودھری صاحب پارٹی کے اندر آنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں آنے دیں گے یا نہیں آنا چاہیے. تو یہ جو صورتحال ہے, یا تو آپ کے پاس ایک ایسا فولادی تنظیمی ڈھانچہ ہو کہ خان صاحب جیل میں ہوں, ریل میں ہوں, ادھر ہوں ادھر ہوں, رابطہ ہو نہ ہو, ان کے پاس ایک نظام ہو, وہ چلتے رہیں. مجھے تو نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو. بالکل صحیح. تو یہ دیکھیں مشکل صورتحال مختلف لیول کے حساب سے جماعتوں پہ آئی ہے, لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہے. اور اگر کوئی راستہ نہیں نکلا تو کم از کم انہوں نے سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بنا کے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے اے آر ڈی ہو, ایم آر ڈی ہو, فلاح ہو. ابھی انہوں نے خود ایک یہ اتحاد بنایا تھا. اب یہ جو تحریک تحفظ آئین, اب جو اس کے سربراہ ہیں محمود اچکزئی, انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ یہ سول نافرمانی والی بات نہ کریں, کوئی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور جی 4 مہینے کے اندر الیکشن کی کوئی بات کریں, کوئی فلاں کریں. تو اس طرف بھی نہیں ہے. ابھی جو 24 نومبر کو جو احتجاج کیا اس میں اپنی اتحادی جماعتوں سے نہ کوئی مشورہ کیا, نہ ان کو کال کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ سیاسی جماعت ہے تو اس کی سیاست کدھر ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کہ اگر آپ راستہ, اور جماعتوں پہ بھی مشکل وقت آیا لیکن انہوں نے راستہ نکالا بیچ میں, یہاں تک تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. لیکن ایک بات پہ مجھے تھوڑا سا آپ سے ڈفر کروں گا کہ شاید اتنا سخت موقف ریاست کا ماضی قریب میں کسی جماعت کے خلاف نہیں رہا. ریاست سختی کرتی تھی, نظام سختی کرتا تھا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں بریدنگ سپیس رہنے دیتے تھے. مثلاً اگر
نواز شریف شہباز شریف گرفتار ہوئے تو ان کی پارٹی جو ہے وہ رہی باقی، اور اس میں مختوم جاوید ہاشمی صدر بن گئے، پارٹی چلتی رہی۔ پرویز مشرف پارٹی کو، حالانکہ اس نے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی، پارٹی بند نہیں کر سکا۔ 2002 میں پارٹی نے الیکشن لڑا، پیپلز پارٹی پہ مشکل وقت آیا، اسی زمانے میں انہوں نے ایک نئے نام سے پارٹی بنا کے پارٹی موجود رہی، مخدوم امین فہیم آ گئے، بیوی باہر تھی، پارٹی چلتی رہی۔ یہ کام بھی کسی نے نہیں کیا۔ اگر ماضی میں مشکل وقت آیا تو سیاستدان نے تدبیر سے، حکمت سے، جسے گشنگ واٹر کہتے ہیں، اپنے لیے راستہ نکالا، تو اتنا مشکل وقت بھی کسی پہ نہیں آیا، کہ اگر آیا تو پھر ہم دیکھتے کہ وہ کیسے بچتے ہیں اس میں سے۔ ایون ضیاء الحق کے بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس نے بھٹو صاحب کو کیا تو پیپلز پارٹی بین نہیں ہو سکی، پیپلز پارٹی موجود رہی۔ خود جتوئی صاحب نکل گئے، کچھ اور لوگ نکلے، پارٹیز بنی، ایک نیشنل پیپلز پارٹی بھی ایک بن گئی تھی مصطفیٰ جتوئی صاحب کی، وہ ضرور ہوتے رہے لیکن پارٹی ممتاز بھٹو اور حفیظ پیرزادہ انہوں نے جا کے ایک سندھی بلوچ پشتون نیشنل فرنٹ ٹائپ کوئی چیز جا کے انہوں نے بنائی، اچھا کنفیڈریشن کی پالیٹکس ممکن ہے۔ سو ان پہ مشکل وقت بھی بہت ہے، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب پرویز مشرف کے دور میں، اگر خیر بی بی تو ویسی باہر تھیں، ان کے اوپر تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، نواز شریف صاحب پر مقدمات بنے، جنرلی جو 1-2 کیسز تھے جو بن سکتے تھے، اس کے بعد کرپشن کے کیسز جو پہلے سے چلے آ رہے تھے ایک دوسرے کے خلاف، تو انہوں نے دوبارہ کھول کے نیب کے ذریعے سے پہیہ گھمانا شروع کر دیا تیز۔ یہاں تو یہ طے ہے کہ بالکل نو وینٹیلیٹنگ مشین ول بی آن، دیر از نو ایگزٹ آف دی روم، بس آپ آ گئے ہیں تو اب آپ یہیں رہیں گے، ہمارے ہی مہمان رہیں گے جب تک تا وقت ہے کہ ہم چاہیں۔ تو یہ تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر زیادہ اگریسو ہونا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ سچویشن نہ ہوتی تو میرا خیال ہے یہ اگریسو بھی نہ ہوتے۔ ہاں، ایک اس میں فرق یہ بھی ہے کہ جب ایسی نوبت آتی ہے، آپ خود ایک دفعہ یاسر عرفات اور بھٹو صاحب کا حوالہ سنا چکے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی یہاں سے باہر سے مدد ملی، وہ بھی باہر نکلے، مشرف پر دباؤ ڈالا، یا تو عمران خان یہ راستہ نکالیں کہ وہ باہر سے کوئی پریشر استعمال کر کے باہر جانے کی کوشش کریں۔ تو ابھی تک تو اس کی کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے کہ عمران خان نے باہر جانے کی کوشش کی ہو، یعنی ملک سے باہر جانے کی، جیل سے باہر آنے کی تو کوشش کر رہے ہیں وہ، لیکن ملک سے باہر جانے کی کوشش کی ہو۔ ایون کوئی جعلی خبر جو فیڈ کروائی جاتی ہے، وہ خبر بھی کوئی عمران خان کے خلاف فیڈ نہیں کروا سکا کہ یار وہ تو ترلے کر رہا ہے، پیر پکڑ رہا ہے، باہر سے رابطے کروا رہا ہے کہ مجھے ہم نہیں جانے دے رہے، یا وہ یہ راستہ کر لیں تو پھر وہ باہر چلے جائیں، 5-7 سال باہر رہیں، باہر سے بیٹھ کے ٹک 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 پالیٹکس کرتے رہیں، انتظار کریں کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہو تو وہ ہو سکے۔ لیکن یہ اس وقت ان کے لیے ممکن اس لیے نہیں ہے سورنگی صاحب کہ جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب کی جو ایج تھی وہ 46 ایئرس کی تھی، آلموسٹ 46-47 ایئرس۔ تو ان کو تھا کہ یار 5-7 سال میں مشرف سے جان چھوٹ جائے گی، کچھ کر لیں گے۔ عمران خان از ناؤ 72 ایئرس اولڈ، وہ 6-7 سال باہر جا کے جھک ماریں گے، ایج فیکٹر ہے، آپ سب کچھ ڈکلائن ہو رہا ہے، وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تو پھر وہ پروین شاکر کا ہے یا احمد فراز کا ہے کہ پھر تو اب کے بچھڑے تو شاید پھر خوابوں میں ملیں، فراز کا ہے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ تو اگر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیڈ ہو جائیں گے، سیاست ان کی پھر نہیں رہے گی۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی پر سختیاں ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ریاست کا جو فولادی ڈھانچہ ہے اس پر اس طرح کے حملے کسی اور جماعت نے بھی نہیں کیے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کون سا پلڑا بھاری ہے یا کیا ہے، لیکن کچھ جو ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں امریکہ میں، وہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ٹرمپ صاحب کی تو وہ اس کو مبارکباد دینے لگ جاتے ہیں کہ بس یہ آئیں گے اور جو ہے وہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مطلب جو بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس پر آپ کی بھی کچھ نظر ہے، آپ بھی اتنے غافل نہیں ہیں۔ آپ کو یہ اس طرح کی جو خوشی کی جو خبریں لگا رہے ہیں، جس کو کچھ
ویلاگرس بھی جو اٹھاتے ہیں، آپ کو ان کے اندر کوئی حقیقت پسندی نظر آتی ہے؟ اس حد تک نہیں ہے جس طرح کوئی امیج دیا جا رہا ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ابھی جو حالیہ ایک تعیناتی ہوئی ہے رک جی گرینل، اسپیشل انوائے فار اسپیشل مشنز نارتھ کوریا اور وینزویلا، جی رچرڈ گرینل جی، اور یہ اس سے پہلے بھی جرمنی میں سفیر رہے ٹرمپ کے دور میں، اور اس وقت بھی اسپیشل انوائے تھے. یہ شاید کوسوو کے معاملات کے اوپر میرا خیال دیکھ رہے تھے. اب ان کا نام جب سامنے آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 ٹویٹس کی عمران خان کے حق میں 26 نومبر کو، یعنی جس دن یہ چل رہا تھا یہاں پہ انوائے بننے سے پہلے. جی ایک میں انہوں نے کہا ریلیز عمران خان، جو بلومبرگ کی خبر تھی جو یہاں 26 نومبر کو تھا، اس پہ انہوں نے ری ٹویٹ کامنٹ کیا کہ جی ریلیز عمران خان. اور ایک انہوں نے اسی دن ٹویٹ کر دی کہ جی جس طرح سے عمران خان از اے ٹرمپ لائک لیڈر، جیسے ٹرمپ کو یہاں پہ انتقام کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ میں، اسی طرح عمران خان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جس طرح امریکہ میں ریڈ ویو آئی، ایک سرخ آندھی چلی ٹرمپ کے حق میں، تو ادھر بھی سرخ آندھی، اور جناب یہ انتقام فلاں ڈھمکانا نہیں ہونا چاہیے. اب بہرحال جو بندہ ونڈکٹیو سائڈ پہ ہوتا ہے، وکٹم سائڈ پہ ہوتا ہے، وہ تو پھر اس کے لیے تو وہ جوبیلیشن ہے نا کہ جی وہ ہو جناب بڑی گل ہو گئی ہے. اچھا، ساتھ انہوں نے ایک خبر کو ری ٹویٹ کیا، خبر تو نہیں، وہ ایک وہیں پہ کوئی ایک تھنک ٹینک ہے یا کوئی ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے کافی تنقید کی ہوئی تھی ہمارے آرمی چیف کے اوپر اور ملٹری سم تھنگ کچھ اس حوالے سے. ایک تصویر تھی آرمی چیف کی جس میں وہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کر رہے ہیں، اس تصویر کو انہوں نے ٹویٹ کیا جس کو رچرڈ گرینل نے ری ٹویٹ کیا. یہ 3-4 ڈیولپمنٹس ان کے بارے میں تھیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا ہوا. لیکن یہ ساری چیزیں ان کے نمائندہ خصوصی بننے سے پہلے کی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام زلمے خلیل زاد ہے، جی وہ کوئی دن خالی نہیں ہوتا، وہ ہیں تو افغان لیکن ان کی ٹویٹ زیادہ تر پاکستان کے بارے میں اور موجودہ حکومت اور آرمی چیف اور فلاں اور عمران اور یہ تو نام لے کے ڈائریکٹ کرتے ہیں. جی لیکن یہ ابھی ان کے پاس کوئی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی عہدہ نہیں ہے. جب میں ایک ابھی آزاد شہری ہوں، میرے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، لیکن جو 200 دن تھے جس میں وزیر تھا، اس وقت میں بہت محتاط تھا اپنی گفتگو میں، الفاظ میں. میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کہ میرے عہدے کے منافی ہو اور جس انتظامیہ کا میں حصہ ہوں اس سے ٹکراؤ میں ہو. تو یہ ان کو خوشی ضرور ہوئی کہ وہ بندہ جس نے ہمارے حق میں بیانات دیے وہ اب ایک ذمہ دار عہدے پر ہے، تو اس سے امید لگانا یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جب اقتدار میں آئے گی، ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان میں پاکستان نہیں ہے، اس میں بہت بڑے اور ان کے چیلنجز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خوشی ہے اور امید ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے کئی ویلاگر ہر مہینے کوئی نہ کوئی تاریخ دیتے ہیں، بشمول لطیف کوسا کے کہ جی بس اب یہ ہوا، اب وہ ہوا. خسرو صاحب نے تو 30 نومبر کی ڈیٹ دی. اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی کارکن ہے وہ اپنے اوپر اعتماد کرنے، اپنی طاقت پہ، عوام کی طاقت پر اعتبار کرنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نقصان جو ہے وہ اس جماعت کا ہوتا ہے. یہ میرا اپنا خیال ہے. آپ نے کوئی بات کر اس میں دیکھیں سولنگی صاحب، میں وہ ٹھیک ہے لوگ جذباتی بات تو کر دیتے ہیں جی وہ آئے گا تو کٹ دے گا تو ایسی تیسی تہاڈی چھڈاں گے، لیکن ایسے نہیں ہوتا. انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشنز ایسے نہیں چلتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص، جیسے اگر ہم رچرڈ گرینل کی مثال لے لیں، بہرحال اس کا ایک ذہن تو بن گیا نا پاکستان کے حالات کے بارے میں. اب وہ جب وہ سیٹ اپ میں آئے گا تو وہ
اپنی رائے تو نہیں مسلط کر سکتا, اس نے اس سیٹ اپ کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اگر وہ سیٹ اپ نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے تو وہ سیٹ اپ کو نہیں چلائے گا, سیٹ اپ اس کو چلائے گا. لیکن اگر ایک سے زائد لوگ اس سیٹ اپ میں اس طرح کے آ جائیں, جو کہ آ چکے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کھل کے بات کر رہے ہیں عمران خان کی یا پاکستان کی, کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ناقد ہیں, پاکستان کی ڈیموکریسی پہ سوال اٹھا رہے ہیں, کچھ پرو انڈین ہیں وہاں پہ جو ابھی سیٹ اپ میں آ گئے ہیں. پرو انڈین ہے تو اس کا مطلب وہ بھی ہمارے ایک طرح سے ناقد ہی ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر بہت سارے لائک مائنڈڈ لوگ سسٹم میں آ جائیں, اور اگر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جائے وہاں پہ آنے والے دنوں میں, اگر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے رسمی طور پہ ٹرمپ کے سامنے کہ بھائی صاحب باقی دنیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک بندہ اندر پڑا ہوا ہے, فلاں فلاں وہاں کے مسائل ہیں, 3 سال جس ملک کے اندر یہ انسٹیبلٹی, یہ چیزیں آپ دیکھیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں, پہلے جو بائیڈن کے ارد گرد جو لوگ تھے, انہوں نے تو ان کے تو کانوں پر کوئی جوں ہی نہیں رینگ رہی تھی نا. یعنی آپ یہ بھی ایک کیس سٹڈی ہے کہ جو کچھ 2.5-3 سال میں ہوا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کسی شخص نے, یہ ایسا کبھی نہیں ہوا, کسی شخص نے کوئی رسمی غیر رسمی سٹیٹمنٹ نہیں دی پاکستان کے بارے میں کہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اتنا سپائن لیس سسٹم بھی کبھی امریکہ میں نہیں آیا تھا. تو وہ جو عمران خان کہتے ہیں نا, اس سے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ خود فریق تھے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ٹرمپ انتظامیہ, ناٹ اوور آل امریکن ایڈمنسٹریشن یا امریکن جو ڈیپ اسٹیٹ ہے, بائیڈن ایڈمنسٹریشن چونکہ خلاف تھی امریکہ کے عمران خان کے, لہٰذا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کرتے رہیں. اب وہ ایڈمنسٹریشن اگر چینج ہو جاتی ہے اور ایک نئی ایڈمنسٹریشن آتی جس کی ابھی ڈائریکٹ مخاصمت شروع نہیں ہوئی عمران خان سے, ہو سکتا ہے کل کو عمران اور ٹرمپ کی بھی لڑائی شروع ہو جائے, یو نیور نو, آج سے 6 مہینے سال کے بعد. لیکن چونکہ ابھی ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے تو شاید یہ فریق نہ بنے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جاری رکھنے میں. اگر وہ اس پہ اپنی حمایت ہی وڈرا کر لیتے ہیں صرف, جو کہ بائیڈن انتظامیہ کی حمایت موجود تھی, اگر وہ اپنی حمایت ہی وڈرا کر لیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, تو زیادہ نہیں تو کوئی 18-20 کا فرق تو ضرور پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ فوراً ہی کو خان صاحب باہر آ جائیں گے, لیکن چیزیں کچھ تبدیل ضرور ہوگی. میں کیونکہ ہمارا وقت تقریباً ختم ہونے لگا ہے, تو میں صرف 2 جملے کہہ کے آج کی اس گفتگو کو ختم کروں گا. میرا خیال یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ نے عمران خان کو نہیں نکلوایا, بائیڈن انتظامیہ نے عمران خان کی سرکار کو نہیں گرایا. یہ انہوں نے اپنا بیانیہ ضرور بنایا نکلنے سے پہلے, لیکن جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کا موقف پاکستان کے بارے میں ایک سرد مہری کا رہا, خاص طور پر کیونکہ جب افغانستان سے فوجیں نکل گئیں تو ان کے ایسے کوئی مفادات نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے انسانی حقوق یا فلاں اس کے لیے وہ کوئی اتنا بہت چیخم دھاڑ کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود ٹرمپ انتظامیہ بھی اسی وجہ سے, کیونکہ انخلا شروع انہوں نے ہی کروایا تھا, ٹرمپ نے ہی وہ دوحہ ڈیل کروائی تھی, تو جب تک پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں آتا جو ان کے لیے ضروری ہو یا ان کے مفاد میں ہو, تب تک وہ کوئی نہیں. فی الحال ان کے جو رویہ ہوگا وہ پاکستان کی طرف سرد مہری کا ہی رہے گا جب تک ان کے اسٹریٹجک مفادات یا ان کے حق میں ہوں یا ان کے ٹکراؤ میں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ آج کی ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.